چیمپئن وہ نہیں ہوتے جو بس قدرتی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کو بہتر بناتے ہیں، مشکلات سے سیکھتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ ایک کھلاڑی کی کامیابی میں کتنا بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی کامیاب کھلاڑی میں یہ خصوصیات لازمی ہوتی ہیں: مثبت سوچ، توجہ اور ڈسپلن، ٹیم ورک اور ابلاغ، مسلسل سیکھنے کی عادت، ذہنی مضبوطی۔ لیکن ہر کھلاڑی ان خوبیوں کو اپناتا نہیں۔ کچھ کھلاڑی صرف اپنی قدرتی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہار مان لیتے ہیں، جبکہ کچھ ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع بناتے ہیں۔ فکس مائنڈ سیٹ کی مثال: جان میک انرو ایک شاندار ٹینس کھلاڑی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود فکس مائنڈ سیٹ رکھتے تھے۔ ان کے لیے جیتنا سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی وہ ناکامی کا سامنا کرتے وہ مایوس ہو جاتے۔ ومبلڈن میں شکست کے بعد انہوں نے تقریباً 20 سال تک اس ٹورنامنٹ میں قدم نہیں رکھا۔ اس کے بجائے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر کام کرتے، انہوں نے کھیل سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ فکس مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ سوچ کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو شاید آپ میں صلاحیت نہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کی مثال: دوسری طرف کریم عبد الجبار ایک مختلف ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کے مشہور ڈنک شاٹ پر پابندی لگ گئی تو کیا انہوں نے ہار مانی؟ نہیں، انہوں نے ایک نیا مہلک ہتھیار تیار کیا، اسکائی ہک شاٹ۔ وہ باسکٹ بال کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور کارآمد شاٹ ثابت ہوا۔ یہی گروتھ مائنڈ سیٹ کی طاقت ہے۔ اگر راستہ بند ہو جائے تو نیا راستہ بنا لو۔ یہی سوچ چیمپئن بناتی ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ: ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ میں قابلیت ہی نہیں، محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ: ناکامی ایک موقع ہے، سیکھنے اور بہتر ہونے کا موقع۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی ایک چیمپئن بنیں تو آپ کو ہمیشہ سیکھنے، ڈھلنے اور آگے بڑھنے کی سوچ رکھنی ہوگی۔ کیا آپ فکس مائنڈ سیٹ والے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں جو ایک مشکل آنے پر ہار مان لے؟ کیا آپ گروتھ مائنڈ سیٹ والے چیمپئن جو ہر رکاوٹ کو ایک موقع میں بدل دیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے نیچے کومنٹس میں دیں۔